نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طالب علم ساتھیوں، آج 17 جولائی 2022 بروز اتوار ہے اور یہاں جامع مسجد محمودہ بھینس کالونی کراچی میں 5واں سالانہ دورہ تحقیق المسائل ہے اور آج ہمارے سبق کا عنوان ہے حجیت حدیث، دا اتھارٹی آف سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت، حیثیت، یہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی ویلیو کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، حیثیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے متعلق چند مباحث آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، آپ کے ذہن میں یا ہو سکتا ہے ہماری ریکارڈڈ گفتگو جب نشر ہو تو کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب وقت کے پیغمبر ہیں تو ان کی بات کی اہمیت تو ہے، اس کو بطور سبق پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندہ مانتا ہے نبی کی بات ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آج کل کچھ ظالموں نے اس پر کنفیوژنز پیدا کر دی ہیں، اعتراضات، اشکالات، خدشات پیدا کر دی ہیں۔ دنیا میں منکرین حدیث کا ایک طبقہ موجود ہے اور یہ منکرین حدیث وہ ہیں جو خود کو قرآن والا کہہ کر حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ قرآن میں آ گیا بس مانو، حدیث کی کیا ضرورت ہے، اور ایک شکل ہے جی نہیں، قرآن ماننا ہے، حدیث نہیں ماننی کیونکہ حدیث تو حضور پاک کے دور تک تھی۔ منکرین حدیث کی ایک شکل اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی جو ہے اس کی حیثیت ایک پیغامبر کی ہے۔ پیغامبر، اس کا مطلب وہ لیتے ہیں کہ ڈاکیا، پوسٹ مین، جو آ کر آپ کو خط دے جائے، چٹھی رساں، وہ کہتے ہیں نبی آیا، اس نے آ کر ہمیں قرآن دیا کہ اللہ کا خط ہے، جب ہم نے لے لیا اب ہمیں پتہ ہے خط میں کیا لکھا ہے، ہم جانے اور اللہ جانے۔ جس طرح ڈاکیا ہے نا، چٹھی رساں، پوسٹ مین، وہ خط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق صرف پہنچانے تک ہے بس۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی پاک کی حیثیت بھی یہی ہے۔ اور کچھ ظالم اس سے بڑھ کے ایک اور جملہ پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے، حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت ضعیف نہیں ہوتی لہذا قرآن مانو۔ اور حدیث پاک کے منکرین کی ایک شکل اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یار قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، حدیث تو لوگوں نے لکھی ہے نا، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مختلف حدیث پاک کے منکرین کی شکلیں ہیں۔ یہ میں آج آپ کی خدمت میں دلائل کی دنیا میں صرف قرآن کریم کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں کہ احادیث پاک قرآن کی شکل میں کتنے دلائل پر مشتمل ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان دلائل سے اہل باطل کے اعتراضات یوں اڑیں گے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اعتراضات کو بندہ سہ کر جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی نہیں، میرا تجربہ ہے، مجھے آج مفتی کورس اور مولوی کورس کیے ہوئے عملی میدان میں آئے ہوئے کم از کم کوئی 18 سال ہونے کو ہیں، 2005 سے آج 2022۔ ان 18 سالوں میں میں نے ملک بیرون ملک بیٹھ کر مسلک کی خدمت میں، مذہب کی خدمت میں، دین کی خدمت میں خاک چھانی ہے، مختلف مزاجوں کو دیکھا ہے، مختلف انسانوں کو دیکھا ہے، مختلف افراد کو دیکھا ہے، مختلف مذاہب کو دیکھا ہے۔ دین اسلام اہل السنت والجماعت کے مقابلے میں جتنے فرقے، جتنے مذاہب ہیں، ان کے مقابلے میں جتنے افراد و طبقات ہیں، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں ان میں دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان میں ڈھکوسلے ہیں، خدشات ہیں، اعتراضات ہیں، سوالات ہیں، اشکالات ہیں، ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں۔ میں نے پوری دھرتی پر جتنا گھوم سکا ہوں میں نے گھوما ہے، ایشیا سے لے کر یورپ تک میں نے ساری جگہ گھوم کے دیکھا ہے، مجھے نہیں لگتا ان میں سے کسی کے پاس دلیل موجود ہے۔ ہاں، ہماری پیش کردہ دلیل پر اعتراض ہوتا ہے،
جی آپ کی دلیل ہے، اس پر یہ سوال ہے، آپ کی دلیل ہے، اس پر یہ سوال ہے، آپ کی دلیل ہے، اس پر یہ سوال ہے۔ اس سے پتہ چلا ان کے پاس دلیل نہیں ہے، صرف سوالات ہیں، صرف خدشات ہیں، صرف اعتراضات ہیں، صرف اشکالات ہیں۔ یہ صرف ابجیکشن اور اعتراض کرنا جانتے ہیں، دلیل کی دنیا میں اہل باطل کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں بھی ان کی باتیں میں آپ کے سامنے لاؤں گا، ہوں گے ڈھکوسلے، وہ دلیل نہیں ہوگی۔ ڈھکوسلے کو توڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بندہ دلیل لائے نا، اس کو بندہ آسانی سے سمجھا دیتا ہے، لیکن کوئی ڈھکوسلا لائے تو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ آپ کو میں سمجھاؤں ڈھکوسلے اور دلیل میں فرق کیا ہے؟ دلیل تو کسی بنیاد پر ہوتی ہے نا، ڈھکوسلا بے بنیاد ہوتا ہے، ایسے ہی ٹھونک دو۔ گجرانوالہ پنجاب کا ایک نامی گرامی شہر ہے، وہاں پر تانگے چلتے ہیں، آج کل بھی چلتے ہیں، اور جو تانگے ہوتے ہیں نا، تانگے کے آگے گھوڑا بندھا ہوا ہوتا ہے، پیچھے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اور اس جس جگہ وہ بیٹھا ہے تانگے میں، آگے گھوڑے تک لمبے لمبے بانس ہوتے ہیں، اور اس بانسوں سے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے۔ اب سنو ذرا، ایک کوچوان بابا جی تانگا چلانے والے، یہ تانگا بھگائے جا رہے تھے، اور پیچھے سے ٹریفک آ رہی ہے، تو اچانک بابا جی مڑ گئے، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی انڈیکیٹر، نہ کوئی کچھ بھی، نہ کوئی ہاتھ ادھر ادھر گھوم رہا، ایسے گھومے۔ ایک موٹر سائیکل والا آ رہا تھا پیچھے سے، بڑی مشکل سے اس نے بریک لگا کے خود کو کنٹرول کیا، اور ایسے دیکھا تو بابا جی کی سفید داڑھی تھی، تو غصہ تو آیا اس کو، لیکن اس نے غصے کو کنٹرول کیا۔ انہوں نے کہا بابا جی اب کچھ ہو جاتا تو، وہ بندہ اشارہ تو کرتا ہے کم از کم، یوں ہاتھ کرتا ہے کہ میں اس طرف گھوم رہا ہوں تاکہ ہم اپنی سپیڈ کو سلو کر لیں، آپ ایسے ہی ڈائریکٹ گھوم گئے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے بابا جی سے کہا، اور بچے کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ بات تو صحیح ہے، دیکھو آج آپ صحیح جواب دے رہے ہو، ٹھیک، کل میں نے آپ کی تھوڑی بہت دھلائی کی ہے نا، آپ ٹھیک جواب دے رہے ہو، بچے کی بات صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے۔ تو اب بابے کوئی پاس دلیل تو نہیں تھی، بابا تو جھوٹ بول رہا تھا، غلطی تھی، گرم تھا، غلط تھا، اب بابے نے ڈھکوسلا مارا، اور ایسا ڈھکوسلا کہ بچے سے جواب نہ بن پا۔ انہوں نے کہا بیٹے میں 1 فٹ کا ہاتھ نکالتا، یہ تو تجھے نظر آتا، یہ جو 10 فٹ کا بانس گھوما ہے یہ تجھے نظر نہیں آتا؟ اب یہ بابے نے ڈھکوسلا مارا ہے، دلیل نہیں ہے۔ بچہ تو چلا گیا، اگر وہ میرے ادارے کا لڑکا ہوتا نا، یا اس کا تعلق ہم سے ہوتا، وہ دلیل کی دنیا میں بابا جی کے دانت نکال کے رکھ دیتا کہ بات ہوتی کیا ہے، دلیل میں، اوریجنل میں نہیں، ورنہ آپ سمجھیں پلاس سے نکال لیتا، دلیل سے خاموش کرا دیتا۔ پتہ ہے کیا، ہم دلیل کی دنیا میں بات کرتے، بابا جی جو آپ نے ڈھکوسلا مارا ہے نا، ہم اس کو توڑنا جانتے ہیں۔ بابا 10 فٹ کا بانس تو اپنی جگہ، لیکن اس سے پہلے 1 فٹ کا ہاتھ باہر نکالو تاکہ اس بات کا اشارہ ملے کہ اب 10 فٹ کا بانس گھوم رہا ہے، یہ ہے دلیل۔ اس سے پھر اس بابے کی دلیل ڈھکوسلے کو ہم توڑ دیں گے۔ تو جتنے اہل باطل ہیں وہ اس طرح ڈھکوسلے مارتے ہیں، اس طرح جھوٹ بولتے ہیں، بڑی ڈٹائی سے، ہٹ دھرمی سے بولتے ہیں، اور اگلا سمجھتے او ان کے پاس دلیل ہے۔ ہمارے خلاف کئی کلپس آتے ہیں، میرے ایک بیان پہ کئی بندے کوئی کمنٹس پیش کرتے ہیں، کوئی کلپس بناتا ہے، کوئی ویڈیو لاتا ہے، کوئی پوسٹ کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں نہ ان ویڈیو کو دیکھتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ نہ میں ان کے کلپ سنتا پھر یہ جواب کیا دے رہے ہیں۔ جب حق سمجھ کے بیان کیا پھر ڈٹ کے کرتا ہوں، کوئی کیا کہتا رہے۔ مجھے ساتھی فون کر کہتے استاد جی وہ فلاں نے جواب دیا، میں نے کہا اس جواب میں کیا ہے؟ جو میں نے سوال کیا وہ جواب آیا ہے؟ کہتے وہ جواب نہیں ہے، اس نے 4 سوال کر دیے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا پتہ چلا کہ ہماری دلیل کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ باقی کوئی ٹاکیٹو ہو، باتونی ہو، بولتا زیادہ ہو، تو اس کی زبان کو بندہ چپ تو نہیں کرا سکتا نا، وہ تو بولتا ہی بولتا رہے گا، بولتا ہی بولتا رہے گا۔ تو ایک بندے کی عادت ہے بولنا، تو اس لیے دلیل کے ساتھ کوئی جواب ہو تو بتائیں۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مجھے ایک شاگرد نے کال کی، استاد جی آپ نے کہا تھا نماز جنازے کے متصل بات دعا نہیں ہے، وہ ایک بندے نے کہا ہے کلپ میں یہ بات کی ہے، وہ بات کی ہے۔ میں نے کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتا، تو نے سنی ہے تو بتا دے کیا کہتا ہے۔ جو اس نے کہا ہے مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، فلاں سے۔ میں نے کہا وہ بندہ ہے کون؟ اہل سنت والجماعت ہے؟ کہتے نہیں وہ تو رضا خانی ہے۔ میں نے کہا جی اس کو کہو مولانا انور شاہ کشمیری کو تو تم مسلمان نہیں مانتے، اور جس کو کافر مانتے ہو دلیل اس سے لاتے ہو۔
کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں. میں نے کہا میں سمجھاتا ہوں بیٹا سنو, ہمارا سوال یہ ہے, ہم سوتے ہیں, ہمیں دعا کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے رسول نے. کون سی؟ اللہم بسمک اموت و احیا. اٹھتے ہیں, دعا کس نے بتائی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ہم اسی طرح مسجد آتے ہیں جاتے ہیں, دعا اللہ کے رسول نے بتائی ہے. بازار آتے جاتے ہیں, دعا اللہ کے رسول نے بتائی ہے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا حضور پاک علیہ السلام کی اس نے کوئی دعا پیش کی ہے کہ حضور نے فرمایا ہو نماز جنازے کا سلام پھیرو اور فوراً یہی دعا مانگو؟ کہتے یہ تو پیش نہیں کی. میں نے کہا پھر جواب ہوا؟ کہتے نہیں. میں نے کہا میں کیوں اپنے 20 منٹ ضائع کروں؟ تو کہہ رہا ہے 20 منٹ کا کلپ ہے آپ سن لو. تو جب جواب ہی نہیں ہے, صرف سوالات ہے, تو اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کا فائدہ؟ کہنے دو 4 بچے ہیں بیچارے خوش ہو جائیں گے, کہنے دو کچھ نہیں ہوتا, چلنے دو. تو میں اس ترتیب پہ چلتا ہوں. کیوں؟ میں تجربہ رکھتا ہوں کہ دلیل کی دنیا میں ان کے پاس بات کرنے کا کوئی ملکہ اور حیثیت نہیں ہے. ان کے پاس ڈھکوسلے ہیں, اعتراضات ہیں, اشکالات ہیں. ہماری پیش کردہ دلیل پر ان کے پاس سوال ہے, دلیل نہیں ہے. یہاں بھی یہی چکر ہے. یہ جو ہم حجیت حدیث پڑھنے لگے ہیں, حدیث پاک کے منکرین جو ہیں ان کے پاس بھی چند ڈھکوسلے ہیں, اور ان ڈھکوسلوں کو پیش کر کے وہ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی دلیل دے دی ہے, کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے. جی بابا ایسے نہیں ہے کہ تم سے قلعہ فتح ہو جائے. قلعہ ہوتے, اس قلعے کو نکالنا کوئی مذاق کا کام نہیں ہوتا. آؤ سب سے پہلے حجیت حدیث میں حدیث پاک سے کیا مراد ہے؟ ویسے عام طور پہ لفظ حدیث تو کہتے ہیں نائے کو. قدیم کے مقابلے میں حدیث, قدیم پرانا اور حدیث نایا. ویسے حدیث بات کو بھی کہتے ہیں. تو اس حدیث سے کیا حدیث مراد ہے؟ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری, قرآن میں باتوں کو بھی حدیث کہا گیا. یہ جو ہم حجیت حدیث بولیں گے تو اس حدیث سے کیا مراد ہوگا؟ سنیں, حجیت حدیث کے لفظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت مراد ہوگی. اس سے عام باتیں نہیں ہیں کہ جو عام بات آپ کر لیں اور وہی بات ہے, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مراد ہوگی. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں یہ لفظ کئی بار بولا گیا ہے, بلکہ اللہ کے رسول کے سامنے بولا گیا. حضور پاک نے بھی خود فرمایا لفظ حدیث, جس میں تعلیم دی کہ میری بات حدیث ہے. کئی حدیث ہیں, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت معاملات میں آپ کو ملے گا. مثلا جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. حضرت مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نظر اللہ ممران سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ. فرمایا لوگو, جس بندے نے مجھ سے حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچا دی, اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. اس سے سمجھ آیا رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی بات کو حدیث فرمایا ہے. تو حجیت حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. میرے دوستو, جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت ہے تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ بنیاد حدیث حجیت نہیں, حجیت حدیث نہیں ہے, بنیاد ذات رسالت ہے. حجیت حدیث حجیت نبوت ہے. حجیت حدیث حجیت پیغمبری ہے. حجیت حدیث حجیت رسالت ہے. یعنی نبوت کی ذات کی اہمیت ہے, اسی لیے نبوت کی بات کی اہمیت ہے. رسول اللہ کی ذات نبوت ہے, رسول اللہ کی بات حدیث ہے. نبوت کی اہمیت ہے تو نبوت کی ذات کی اہمیت ہے تو بات کی اہمیت ہے نا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حجیت ہے. اسی پر بنیادی مسئلہ عرض کروں کہ یہ بنیادی مسئلہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے. کیا معنی؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, عقیدے کا, نظریے کا. یہ حدیث کی حجیت ایک عقیدے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بندہ آپ سے پوچھے عقیدہ کسے کہتے ہیں, اس چکروں میں نہ پڑا کرو کہ عقیدہ عقدہ سے نکلا ہے, عقدہ گرہ کو کہتے ہیں لہذا اس کا معنی ہوتا ہے گرہ. ان چکروں میں نہ جایا کرو. ایک لفظ میں ون آن ون پوائنٹ ایک ہی لفظ میں بتائیں. عقیدہ کا معنی ہے ایمان. عقیدہ کا کیا معنی ہے؟ بولتے نہیں ہیں. ایمان. ایمان کہہ دیں, عقیدہ کہہ دیں, عقیدہ کہہ دیں, ایمان کہہ دیں, دونوں ہم پلہ ہم معنی لفظ ہے. یعنی اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. اس کا ایمان مضبوط ہے, اس کا عقیدہ مضبوط ہے. تو عقیدہ اور ایمان یہ ہم پلہ لفظ ہیں. لفظوں کے معنی کے چکر میں نہ پڑ جایا کریں جی کسے کہتے ہیں. کوئی پوچھے نا مائک کسے کہتے ہیں, جی سے کہتے ہیں, بس ختم ہو گیا. اسپیکر کسے کہتے ہیں, جی سے کہتے ہیں. کرسی کسے کہتے ہیں, جی سے کہتے ہیں. آپ اس چکروں میں پڑ جاؤ. 4 نیچے ٹانگیں ہوتی ہیں, ایسے لمبی سی ہوتی ہے, پیچھے کمر ایک اونچی سی ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کرسی. اگلا کیا سمجھے گا؟
مثال ہی سامنے رکھ دو. وہ پوچھے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کا ایمان کو کہتے ہیں. فائنل ہو گئے لفظ. ایک لفظ کا مطلب عوام میں سمجھانا سیکھیں. کچھ دنوں پہلے کی بات ہے, ایک طالب علم میرے پاس آیا, کہتے استاد جی میں عوام میں بیان کر رہا تھا, میں نے کہا فقیہ ایسے ہے, فقیہ ایسے ہے, فقیہ ایسے ہے. تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا فقیہ کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی فقیہ کو کہتے ہیں. تو اس کو ترجمہ نہیں آتا تھا فقیہ کسے کہتے ہیں. تو میں نے اسے کہا بیٹا فقیہ کا مطلب ہوتا ہے ماہر شریعت. بس فیصلہ ہو گیا. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ, شریعت کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں. ایک لفظ سے معنی کا حل دے دو نا, لوگوں کو معنی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا, ایک مولوی سے پوچھا گیا, وہ تقریر کر رہا تھا, کوئی رضا خانی, وہ کہہ رہا تھا آئین میں ایسے ہے, قانون میں ایسے ہے. تو نیچے صحافی بیٹھا تھا, اس نے پوچھ لیا کہ حضرت آئین اور قانون میں کیا فرق ہے؟ اب اس کو آتا جاتا تو کچھ نہیں تھا کہ آئین اور قانون میں کیا فرق ہے. تو جو اسے کہتا ہے تجھے اتنا بھی نہیں پتا, آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. لو جی, آئین اور قانون میں کیا فرق ہے اتنا ہی نہیں پتا. آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. حالانکہ آئین اور قانون میں بڑا فرق ہے. آپ میں سے کسی کو آتے ہاتھ کھڑا کرے اور مجھ سے انعام لے. آئین اور قانون میں کیا فرق ہے بتانا, صحیح ہوگا تو انعام آپ کا پکا. کھڑے ہو جاؤ. ذوالقرنین اس کو نوٹ کرو, دکھاؤ نا. جی بیٹا آپ سمجھا دیں. کسی ملک کے قانون کی وہ بنیادی شکلیں ہوتی ہے جس پہ ریاست کی بنیاد ہوتی ہے. یہ اکثر وہ رہتی ہے, چینج نہیں ہوتی ہے. اور قوانین آرٹیکل ہوتے ہیں جو چینج ہوتے ہیں دوسرے. ٹھیک ہے, آئین اور قانون کا ایک فرق کریں, ایک ہی لفظ میں بیان کریں. اس کو آئین کو چینج کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, یہ کم سے بھی چینج ہوتا ہے. ٹھہرے رہو, بیٹھو نہیں, کوئی اور بتائے. یہ مشکل سمجھا رہا ہے, آپ بتائیں. یہ کہہ رہے ہیں قانون میں تبدیلی ہوتی ہے, آئین میں تبدیلی نہیں ہوتی. آپ بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی تعریف تو نہیں ہے. ٹھہرے رہو, کوئی اور ساتھی بتائیں. انعام لینا تو بات پکی ہونی چاہیے نا. آپ بتائیں. آپ میں ہمت پیدا کرا رہا ہوں. انہوں نے جو بتایا قریب بتایا ہے, میں سمجھائے دیتا ہوں. آئین وہ ہے جو نظریہ ہو, اور قانون وہ ہے جو حکومت کا قانون ہو. اور کوئی ساتھی؟ بس اب مجھ سے سنو. آئین قانون کی کتاب کو کہتے ہیں, اور قوانین اس میں لکھی ہوئی سکوں کو کہتے ہیں. جہاں تک آپ کی بات کہ آئین بدلا نہیں جا سکتا, 2/3 میجارٹی سے آئین بدلا جا سکتا ہے. یہ جو 18ویں ترمیم آپ کو زرداری نے دی ہے, یہ آئین بدلا ہے تو دی ہے. کون کہتے ہیں آئین نہیں بدلا جا سکتا؟ 2/3 میجارٹی ہو, آپ آئین میں ترمیم اپارٹمنٹ کر رہے تھے, اس پہ پرابلم نہیں ہے. پوری بک کا نام آئین ہے, دا کنسٹیٹیوشن آف دا مائی کنٹری. ہمارے ملک کے پوری کتاب جو ہے, اس کتاب کا نام آئین ہے, اور اس میں لکھے ہوئے جو سکے ہیں اس کے کہتے ہیں قانون. اوکے, ٹھیک ہو گیا؟ تشریف رکھیے. تو اس بیچارے کو یہ نہیں آتا تھا نا, تو اس نے کہا آئین ہوتا ہے, قانون ہوتا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. آئین کیا اور قانون کیا ہے, اس میں بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے. دوسری بات, حجیت حدیث پر بات آئی. فقیہ کسے کہتے تھے؟ ماہر شریعت کو. میں یہاں سے مسئلہ چلا رہا تھا. اور دوسری بات چلی تھی کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ ایمان. تعریفوں کے چکر میں بعد میں جائیں گے. ہوا مجیء ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو تعریف ہے وہ بعد میں آ جائیں گے. اب آئیں ذرا. حجیت حدیث کا انکار یہ بہت بڑا جرم ہے. کیوں؟ حدیث پاک اتنی اہمیت کی قابل ہے کہ بندہ اس کا انکار کرے اللہ فرعون بنا دیتا ہے. مجھے دیکھیں, آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث کا انکاری فرعون کیسے بنتا ہے؟ آؤ میں ایک جملہ کہتا ہوں, آپ سمجھنے والے طالب علم بیٹھے ہو, مجھے جواب دینا. فرعون ڈوبا ہے یا نہیں ڈوبا پانی میں؟ ود فیملی ڈوبا ہے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, فیملی سے مراد اس کے تمام جو فالوورز تھے. ٹھیک ہے, وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, یہ واو حالیہ ہے, یعنی آپ لائیو دیکھ رہے تھے اور فرعون ڈوبا ہے. حالیہ لائیو ہی ہوتا ہے نا, کیا خیال ہے؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ کا واو حالیہ لے لیں. تو جب فرعون ڈوبا ہے, کیوں ڈوبا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ تو اس وقت تورات اتری نہیں تھی جب فرعون ڈوبا ہے. فرعون نے تورات دیکھی نہیں ہے, نہ فرعون نے تورات پڑھی ہے, نہ فرعون کو تورات پڑھ کے سنائی گئی ہے.
تو فرعون ڈوبا کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، حدیث موسیٰ کے انکار کی وجہ سے فرعون ڈوب گیا۔ جب فرعون ڈوبا اس کے بعد تورات اتری ہے نا، پہلے تو نہیں اتری۔ تو کوئی حدیث کا انکار کرے، یہ اتنی بری ضلالت اور نحوست کے کام اور چیزیں ہیں کہ اللہ منکر کو کیا بنا دیتا ہے؟ فرعون۔ ایک مثال اور بھی لینا، حدیث پاک کی حجیت پہ ایک مثال مزید سمجھنا۔ اس وقت آپ اور ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں، میرے بائیں اور آپ کے دائیں طرف قبلہ ہے، بیت اللہ کی طرف ہم منہ کرتے ہیں، یہ قبلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قبلہ بیت اللہ شریف ہے؟ جی ہاں۔ اس سے پہلے کوئی قبلہ تھا؟ جی ہاں تھا۔ وہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، آپ کی کمر کے پیچھے اور میرے منہ کی طرف شمال بیت المقدس قبلہ تھا، مسجد اقصی فلسطین۔ تو اس قبلے کو چینج کر کے ادھر کیا گیا۔ چینج والی آیت قرآن میں موجود ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، دوسرے پارے کا پہلا صفحہ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ۔ لیکن جو پہلا قبلہ تھا اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ایک آیت ہے لیکن وہ مجمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ رب فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، محبوبم جس طرف آپ نے پہلے منہ کیا تھا وہ قبلہ بھی ہم نے حکم دے کر بنایا تھا۔ وَمَا جَعَلْنَا، ہم نے بنایا تھا، قِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، وہ قبلہ بھی ہمارا دیا ہوا تھا، یہ قبلہ بھی ہمارا دیا ہوا۔ اب میرا سوال ہے، یہ جو رب فرماتے ہیں بیت المقدس بھی ہمارا دیا ہوا ہے، بیت اللہ بھی ہمارا دیا ہوا ہے، قرآن میں بیت اللہ دیا ہوئے ہونے کے لفظ تو موجود ہیں، بیت المقدس حضور کو رب نے قبلہ دیا ہے، یہ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورے قرآن میں کہیں حکم نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ سوال اٹھتا ہے تو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم کہاں ہے پھر؟ اگر آپ کہو گے کسی اور جگہ ہے تو اللہ نے تو وما جعلنا فرما دیا کہ ہم نے حکم دیا، رب کے احکام تو قرآن میں ہیں۔ تو اب اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب ہے کافرانہ، ایک جواب ہے مسلمانہ۔ کافرانہ جواب یہ ہے کہ قرآن صحابہ نے بدل دیا تھا لہٰذا ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ امت کا بے ایمانین طبقہ جس کا اسلام، دین، شریعت، ایمان، رسول، خدا، قرآن، اسلام سے واسطہ نہیں ہے، وہی کہتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن بدل دیا۔ یہ مسلمانانہ ذہنیت نہیں ہے، یہ اسلامیانہ سوچ نہیں ہے۔ مسلمانہ جواب ایک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ قبلہ رسول اللہ کی حدیث میں اللہ نے فرمایا تھا، تو حضور کی بات کو اتنی اہمیت دی ہے قرآن نے کہ حضور کی بات کو اللہ نے اپنی بات فرمایا۔ یہ ایک ہی جواب۔ اور کوئی آپ سے پوچھے اس جواب کی دلیل کیا ہے کہ حضور پاک کی حدیث کو اللہ نے فرمایا، ہم نے حکم دیا، کیوں؟ حدیث آسمانوں سے آتی ہے، تو آپ کہنا جی ہاں حدیث آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، حدیث آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ وہ پوچھیں دلیل، آپ کہنا سورت نمبر 3 سورت النساء آیت نمبر 113 اس کی دلیل ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوبم ہم نے آپ پر قرآن بھی اتارا، والحکمہ حدیث پاک بھی اتاری۔ تو اللہ نے قرآن بھی نازل کیا، حدیث بھی نازل کی۔ فرق یہ ہے قرآن میں لفظ بھی اللہ کے ہیں، مطلب بھی اللہ کا ہے، حدیث میں مطلب تو اللہ کا ہے، لفظ میرے رسول اللہ کے ہیں، بس یہ ایک ہی فرق ہے۔ باقی حدیث بھی اوپر سے آئی ہے، قرآن بھی اوپر سے ہے۔ تیسرے نمبر پہ پورا چوتھا نمبر پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا، مجھے دیکھیں، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں؟ ہم نماز میں حدیث پڑھتے ہیں۔ سب نے کہا قرآن ہے، ہم نماز شروع حدیث سے کرتے ہیں۔ آپ تو طالب علم ہو، آپ تو مولوی نہیں ہو، آپ تو سمجھ کے جواب دو، ہم نماز شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کا کس بارے میں ہے؟ ہاں تو پھر آپ نے کیوں کہا ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں؟ ہم نماز میں قرآن سے پہلے حدیث پڑھتے ہیں،
اور میری معلومات میں 1 درجن حدیثیں ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے. 1 درجن 12-13 حدیثوں کے لگ بھگ ایک مسلمان پڑھ لیتے ہیں نماز میں. پھر بھی قرآن ایک جگہ پڑھا جاتا ہے اور حدیث 12 جگہ پڑھی جاتی ہے, اور آپ سارے کہہ رہے ہو ہم نماز میں قرآن پڑھتے ہیں. تو جہاں ایک جگہ پڑھا جائے وہ آپ کو یاد ہے, جو 12-13 جگہ پڑھی جائے وہ آپ کو یاد نہیں ہے. ہم نماز میں حدیث پڑھتے ہیں. آؤ میں آپ کو گنواؤں, آؤ گنو. بسم اللہ. سب سے پہلے ہم ثنا پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ جو حدیث پاک ہے, یہ حدیث پاک ہم نماز شروع کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو حدیث پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دوسری حدیث ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن نہیں ہے, یاد رکھنا. آپ مجھے قرآن سے نہیں دکھا سکتے. قرآن میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. حکم تعوذ ہے, لفظ تعوذ نہیں ہے. قرآن میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے, اعوذ باللہ پڑھنے کے الفاظ نہیں ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حدیث ہے. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ تیسرے نمبر پہ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. چلو یہ قرآن کی آیت ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ. چلو یہ آیت ہے. چوتھے نمبر پہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. پانچویں نمبر پہ ہم سورۃ الفاتحہ جب مکمل کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آمین. یہ آمین پورے قرآن میں نہیں ہے تو دکھا دیں. یہ حدیث ہے. آمین کیا ہے؟ بولتے نہیں ہے, حدیث ہے. تو یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تمہارا حال ہے. کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 3. سبحانک اللہم, اعوذ باللہ اور آمین. آمین نمبر 3 ہو گیا. چوتھے نمبر پہ آئیے, ہم رکوع میں جاتے ہیں. سبحان ربی العظیم. کتنی ہو گئی؟ 4. سمع اللہ لمن حمیدہ, ربنا لک الحمد. سجدوں کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی. التحیات مکمل. درود پاک ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ہم درود پاک کے بعد درود ابراہیمی کے بعد ہم 2 قسم کی دعائیں پڑھتے ہیں. یا پڑھتے ہیں ربی جلنی مقیم الصلاۃ, وہ آیت ہے. یا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. تو وہ دعا پڑھیں تو کتنی ہو گئیں؟ 11. اور 2 طرف سلام پھیرتے ہیں. کتنی ہو گئیں؟ 12. یہ 1 درجن حدیثیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں. آپ نے کہا نہیں جی بابا ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. تو حدیث پاک کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم نماز, میں اپنی سریکی اور میٹھی زبان میں کہتا ہوں تھڈاؤں حدیث ایسا شروع نماز جو کریں دیں. نماز حدیث ہی شروع ہوتی ہے نا, حدیث شروع ہی نماز سے ہوتی ہے. تو سبحانک اللہم سے ہمیں سمجھ آ گیا بچہ بڑا ہوا ہے اور پہلے دن سے اسے حدیث پڑھائی جا رہی ہے. تو لہٰذا ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ پہلے حدیث, پھر قرآن, پھر حدیث. سمجھ آیا یا نہ آیا؟ آئی یا گئی؟ گئی. یاد شاد تمہیں نہیں رہنی, ایسے تم نے سبحان اللہ کے چکروں میں بیٹھے ہو. یہ 3-4 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ حجیت حدیث پر میں آپ کی خدمت میں مسئلہ سمجھا پاؤں. اب رہی یہ بات کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امت نے لکھی ہے, لہٰذا اس میں غلطی ہو سکتی ہے. تو بھئی اس کا جواب یہ ہے, قرآن کس نے لکھ کے دیا؟ اللہ نے. وہ بھی تو امت نے لکھا ہے نا. تو امت مسلمہ اگر حدیث لکھنے میں نعوذ باللہ غلطی کرتی ہے تو قرآن لکھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی. اس کا کیا جواب ہے؟ کہتے ہیں قرآن سب کو یاد تھا, تو بابا حدیثیں بھی سب صحابہ کو یاد تھی. تو یہ اشکال آپ ہمارے سامنے نہ کیجیے. نمبر 2, کچھ لوگ کہتے ہیں نبوت کا کام نعوذ باللہ ایک ڈاکیا ہونا ہے, لہٰذا نبی آیا وہ خط دے گیا, وہ قرآن ہے. اب خط میں کیا لکھا ہے وہ اللہ جانے اور ہم جانے. میں نے کہا جی نہیں, نبوت کا صرف یہ مقام نہیں ہے. سورۃ انعام آیت نمبر 44 میں رب کریم نے فیصلہ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ, اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے, اس کی تشریح بھی آپ نے کرنی ہے. تو لہٰذا ڈاکیہ تشریحیں تو نہیں کرتا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تشریح والا یہاں پر تشریح کا مقام دیا جا رہا ہے، اس لیے ڈاکیا والا اعتراض نہیں رہتا۔ ایک ظالم تھا، پرویزی مذہب میں تھا، وہ میرے پاس آیا اور شاپر میں اس کا جو وہ تھیلا ویلا تھا اس میں قرآن کریم ترجمے والا ساتھ لایا اور مجھ سے بات کرنے لگا، اسی لیے کہ مولوی پتہ نہیں کون سا ترجمے والا قرآن لائے گا، میں اپنا لے کر آؤں۔ چلو بھائی، بات شروع ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب یہ بتاؤ، ایک جگہ کام چل رہا ہو تو مالک کی بات مانی جائے گی یا کام کرنے والے ایک مزدور کی بات مانی جائے گی؟ مجھے سمجھ آ گیا یہ ظالم کہنا کیا چاہتا ہے، تو میں نے اس کی آنکھوں کو پڑھا، تو میں نے کہا جی مزدور کی بات مانیں گے۔ تو میرے منہ کو مجھے دیکھ کر کہتا ہے مزدور کی بات مانیں گے؟ مالک بھی تو ہے۔ میں نے کہا جی مزدور کی مانیں گے۔ کہتے وہ کیوں؟ میں نے کہا بہت ایزی ہے، کیونکہ مالک نے کہہ رکھا ہے مزدور کی بات مانو، اس لیے مزدور کی مانیں گے۔ اسے پلے تو بہت کچھ پڑ گیا، لفظوں میں وہ کہنا اچھا آپ سمجھے نہیں، میں تھوڑا اور سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، کوئی اور طریقے سمجھا دیں۔ ایک بلڈنگ بن رہی ہے، میں نے کہا جی بن رہی ہے، اور ایک فورمین ہے اور ایک وہاں کا بہت بڑا انجینئر، پتہ نہیں وہ آٹو کیٹر ہے اور سارا یہ ہے، کس کی مانو گے؟ میں نے کہا اسی مزدور کی مانیں گے، یہ جو کام کر رہا ہے فورمین ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اسی انجینئر نے کہہ رکھا ہے اس کی مانو۔ اس کے بچے بھی ساتھ بیٹھے تھے، ان کو کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا، وہ تبلیغ جماعت کے بندے تھے، وہ لے کر آئے تھے کہ اپنے ابو کو ہدایت ملے۔ مجھے کہنے لگے مجھ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا چپ، ڈاکٹر کے پاس مریض کو پیش کر دو پھر علاج شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے اب آپ نے درمیان میں انٹر کورس نہیں کرنا، آپ اپنے گھر میں بیٹھے، اب مجھے بات کرنے دیں۔ عام بندے کو تو نہیں پتا تھا نا کیا کہا جا رہا ہے۔ جب میں نے پھر بات شروع کی نا تو ان کے بچوں کی چیخ نکل گئی کہ اچھا ابا کہہ کیا رہا تھا؟ پتہ ہے وہ بے ایمان کہنا کیا چاہتا تھا؟ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ ہے مالک اور نعوذ باللہ رسول اللہ ہے مزدور، تو لہٰذا اللہ کی مانو، حدیث کی نہ مانو، رسول اللہ کو چھوڑ دو۔ اور میں نے اس کو پکڑ کے کہا کہ اگر مزدور کو کہہ دیں مالک اس کی مانے تو پھر اس کی مانیں گے، کیوں؟ اگر تو بے ایمان یہ جملہ کہہ دے کہ رسول اللہ کا درجہ نعوذ باللہ ایسا ہے، تو میں تمہیں کہتا ہوں رسول اللہ کا درجہ تو ایسا ہے، رب نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی دے سے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ سورۃ حشر سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7، رب کریم نے فیصلہ کر دیا تو لہذا رسول اللہ کی مانیں گے۔ بنیادی طور پہ سمجھانے کا انداز یہ ہوتا ہے جو عام طور پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ آؤ قرآن کریم سے پہلی دلیل کہ حدیث پاک کی اہمیت کیا ہے، تو یاد رکھیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 32، رب کریم فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ فرمایا لوگو، رسول اللہ کو حکم ہوا آپ فرما دیں اے لوگو تم اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے رسول کی بات کو مانو۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کی بات یعنی قرآن اور حدیث سے منہ پھیرا، یاد رکھو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پتہ چلا قرآن کا منکر بھی بے ایمان ہے، حدیث کا منکر بھی بے ایمان ہے، تبھی تو فإن اللہ لا يحب الکافرین آیا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے انکاری کے بعد فإن اللہ لا يحب الراحمین نہیں ہے، فاسقین نہیں ہے، کافرین ہے۔ یہ حدیث پاک اور قرآن کے منکر پہ کفر کا فتویٰ یہ اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ اگر ہم اس سے بھی تھوڑا آگے آئیں تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایسے نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ ہم اللہ کی بھی بات مان رہے ہیں، رسول اللہ کی مان رہے ہیں، لہٰذا یہ شرک ہے۔ شرک نہیں ہے۔ شرک تب ہوتا جب ہم غیر اللہ کی، غیر اللہ کے مقابلے میں بات مانتے۔ پاک پیغمبر کو تو رب نے اپنی بات کا شارع، اپنی بات کا اسپوکن پرسن، اپنی بات کا ترجمان بنا کر فرمایا لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، محبوبہ میری بات کی تشریح آپ نے کرنی ہے، لہٰذا حضور پاک کی بات کو ماننا شرک نہیں ہے۔ حجیت حدیث میں قرآن کریم کی دوسری دلیل اگر آپ لینا چاہیں تو سورۃ النساء آیت نمبر 80 کھولیے، رب کریم فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ محبوبم آپ انہیں کہہ دے جو اللہ کی ماننا چاہتا ہے، سنو وہ رسول اللہ کی مان لے تو اس نے اللہ کی مان لے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو نبی کی مانتا ہے
گویا وہی اللہ کی مانتا ہے۔ تو رب کریم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی بات اور حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کی بات فرمائی۔ تیسرے نمبر پہ اگر ہم آئیں تو یہ سورۃ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔ رب کریم نے ہمیں ایک بات سمجھانے کے لیے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ کی بات کی مخالفت کرتے، کبھی ان پہ خرابی یا کبھی ان پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس بات سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات واجب التسلیم ہے۔ حضور پاک کی بات کو تسلیم کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ امر رسول کے آگے جھکنا ہے۔ کیوں؟ ذات رسول کو صرف تسلیم کرنا کافی نہیں ہے کہ ہم حضور کی ذات کو مانتے ہیں۔ یہ آیت ان امرہ سے ذات رسول کے ساتھ بات رسول ماننے کو بھی لازم قرار دے رہی ہے۔ تو جیسے ذات نبوت ماننی ضروری ہے ویسے بات نبوت ماننی ضروری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تیسری دلیل لیں احادیث پاک کے طور پہ کہ احادیث پاک کو حجیت کے باب میں قرآن کریم کیسے بیان کرتا ہے، تو یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے، 22ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ کی قسم ایک ایک بات کو کھول کے قرآن بیان کر رہا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، مسلمان مؤمن مرد اور مؤمن عورت کو اس بات کی گنجائش اور اسپیس نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ کا رسول ڈیسیجن دے دے، فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے پاس کوئی ویٹو پاور موجود ہو کہ ہم نبی کا حکم نہیں مانتے، ہم خدا کا حکم نہیں مانتے، ان کے لیے کوئی گنجائش موجود ہو، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کسی مومن اور کسی مومنہ کے لیے۔ ہاں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کے فیصلے کے انکاری کون ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ کھلے طور پہ گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اب ذرا سنیں، یہاں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے کو مانو۔ یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو پیغمبر مانو، جی نہیں، پیغمبر ماننا تو مؤمنۃ ولا مؤمن، اس سے سمجھ آ رہا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کہ مومن اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ مومن اور مومنہ ہوتے ہی وہ ہیں جو نبی کو نبی مانے۔ تو نبی کا نبی ماننا، یہ تو مومن اور مومنہ کے لفظ سے سمجھ آ گیا کہ حضور کی ذات کو وہ مانتے ہیں۔ آگے رسول اللہ کی بات اور رسول اللہ کے فیصلے کو بتایا جا رہا ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ فیصلہ نبی کے بعد ان کو کسی اور فیصلہ بدلوانے کا اختیار ہو، یوں نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف پیغمبر ماننے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے ہر فیصلے کو ایمان کا درجہ دے کر ماننے کی طرف اشارہ اور حکم دیا جا رہا۔ قرآن کریم کی چوتھی دلیل آپ لیجئے تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 اٹھائیے۔ رب کریم فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آیت نمبر 31 سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ فرمایا قل، محبوبہ اعلان فرما دیں، رسالت مآب علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ رب العزت سے تمہیں محبت، پیار، تعلق، عقیدت، یگانگت، الفت ہے، تو فاتبعونی، تمہیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا میری بات کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ جب میری بات مانو گے یحببکم اللہ، تبھی تمہیں اللہ کی محبت مل پائے گی۔ اور صرف محبت خداوندی نہیں ملے گی، تمہیں ایک پیکج بھی ملے گا، تمہیں ایک انعام بھی ملے گا، تمہیں ایک تحفہ بھی ملے گا، گاڈ گفٹڈ نعمت بھی ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو تمہارے گناہ ہوں گے اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔
تو حدیث پاک کی حجیت کو مان کے پیغمبر کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات اقدس اور بات اقدس کو مان کے اللہ کی محبت میں ملتی ہے، اور رب کریم کے ہاں بندوں کے گناہوں کی مغفرت میں ملتی ہے۔ میرے دوستو، چھٹے نمبر پر قرآن کریم سے حدیث نبویہ کی حجیت، ایتھارٹی، ویلیو، حیثیت، مرتبہ، رتبہ، مقام، درجہ معلوم کرنا ہو تو بڑے اچھے طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 62 رب کریم نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا۔ فرمائے مومن، مسلمان، صحابی، ایماندار، وفادار، حبدار، دلدار، پیغمبر کا تابع دار رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہو تو وہ حضور سے اٹھ کے کہیں جا نہیں سکتا جب تک حضور سے اجازت اور پرمیشن نہ ملے۔ چہ جائے کہ پیغمبر کے فیصلے کا کوئی انکار کر دے، ساتھ بیٹھنے والا بغیر اجازت نبویہ کے اٹھ کے جا نہیں سکتا۔ اتنا مقام اور مرتبہ ہے رسول اللہ کی ذات اقدس کا، جب ساتھ بیٹھنے والا اٹھ کے جا نہیں سکتا تو ساتھ بیٹھنے والا چھوڑو، کوئی اور آنے والا حکم پیغمبر کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ تو لہذا حکم پیغمبر کے انکاری کی بات نہیں ہو سکتی۔ 7ویں نمبر کی دلیل رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی حجیت کے طور پہ اللہ کا قرآن سورۃ نساء نمبر 59 ایک کم 60 رب کریم فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ رب کریم نے فیصلہ کیا، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اور اولو الامر کی بات مانو۔ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی میں رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر، رسول اللہ کے صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم بیان فرماتے ہیں اولو الامر منکم یعنی اہل الفقہ والدین، فرمایا اللہ کی مانو یعنی خدا کی مانو، رسول اللہ کی مانو یعنی مصطفیٰ کی مانو، اولو الامر کی مانو یعنی فقہا کی مانو۔ خدا کی بات ماننا، مصطفیٰ کی بات ماننا، فقہا کی بات ماننا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اور میں صحابی کی تشریح پیش کر رہا ہوں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے اطیعوا الرسول کہہ کر بتایا گیا، اور آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جماعت فقہا میں اگر کسی مسئلے پر اختلاف آ جائے تو انہیں چاہیے یہ اللہ کے رسول یعنی قرآن اور حدیث سے فقیہ اپنے مسئلے کا حل نکال لیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے۔ تو یہ حجیت حدیث پر دوسرا عنوان پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ماننے کی بات، ہر ادا کو ماننے کی بات، ہر فرمان کو ماننے کی بات، ہر قول و عمل کو ماننے کی بات جو بطور حکم امت کے لیے آیا ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس سے 10 چیزیں ثابت ہوئی ہیں کہ حضور پاک کی بات کو ماننا صرف حاکم کی بات کی طرح نہیں ہے کہ حکمران کی بات مانو، حکومت کی مانو تو حضور کی مانو، ایسا نہیں ہے۔ نمبر 1، حاکم کی اطاعت میں آخرت پر آپ کو رحمت ملے ضروری نہیں ہے، لیکن نبوت کی بات ماننے میں آخرت میں بھی آپ کو رحمت ملے گی۔ دوسری چیز، حاکم کی اطاعت نہیں کرو گے تو عذاب نہیں ملے گا، دنیا کی سزائیں ہوں گی۔ رسالت مآب کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ آخرت میں عذاب بھی دے گا۔ تیسرے نمبر پہ، حاکم کی اطاعت گناہ بخشوا دے ایسا نہیں ہو سکتا، نبوت کی اطاعت وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تمہارے گناہ بخشوا دے۔ نمبر 4، حاکم کی اطاعت کرنا ایک انتظامی مسئلہ ہے، وقتی مسئلہ ہے، لیکن نبوت کی اطاعت کرنا ایمانی مسئلہ ہے۔ نمبر 5، حاکم کی اطاعت کرنا انتظامی باتوں تک ہے، لیکن پیغمبر کی اطاعت کرنا زندگی کے ہر دائرے، ہر موڑ پر لازم ہے۔ نمبر 6، حاکم کی اطاعت کرنا حاکم کے مر جانے کے بعد لازم اور ضروری نہیں رہتی،
پیغمبر کی اطاعت کرنا پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی لازم اور ضروری رہتی ہے۔ نمبر 7، حاکم کی اطاعت اللہ کی اطاعت شمار نہیں ہوتی، پر پیغمبر کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت شمار ہوتی ہے۔ نمبر 8، حاکم کی اطاعت پہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ٹھیک کہہ رہا ہو، لیکن نبوت کی اطاعت پر یہ ضروری اور لازم ہے، پرفیکٹ ہے کہ پیغمبر 100% ٹھیک کہہ رہا ہے۔ نمبر 9 پہ حاکم کے فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن دائر ہو سکتی ہے، اپیل میں آپ جا سکتے ہیں، نظر ثانی کی درخواست کر سکتے ہیں، پر نبوت کے فیصلے کے بعد ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تمہیں اپیل کا حق بھی نہیں رہتا۔ نبوت اور رسالت کی ڈیسیجن اور فیصلے کے بعد کوئی بندہ اس کو تبدیل کرانے کا اختیار اور حق نہیں رکھتا۔ نمبر 10، حاکم فیصلہ کرے تو اس کے فیصلے پر اس سے دلیل پوچھی جا سکتی ہے، پروف کرو، دلیل دو، مبین و مدلل و مبرہن کرو کہ آپ نے فیصلہ کس بیس پر کیا، کس بنیاد پر کیا۔ حاکم دلیل دینے کا پابند ہوگا، پر نبوت سے دلیل نہیں پوچھی جاتی، نبی کے فیصلے کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ یہ وہ 10 پوائنٹس ہیں جس پہ نبوت کی بات کو ہم یوں تسلیم کریں گے تو حجیت حدیث ہمیں بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ 8ویں نمبر پر دلیل کی دنیا میں، یہ تو 10 چیزوں کا میں نے اس بات بتایا ہے، 8ویں دلیل اگر نبوت کی حجیت پر ہم لائیں، تو سورۃ نساء آیت نمبر 65 اس پر دلیل ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ کیا معنی؟ رسالت مآب علیہ السلام کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس فیصلے کی اللہ کے نظر میں اہمیت کتنی ہے؟ اللہ کے قرآن کا لفظ سنیں، فلا وربک، اے نبوت، اے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، ہمیں تمہارے رب کی قسم۔ یار کیا جملہ ہے، رب کریم حضور کو فرما رہے ہیں مجھے تیرے رب کی قسم۔ حضور کا رب تو آپ خود ہیں، تو یہ کہنے کا مطلب یعنی رسول اللہ اور اپنی ذات کو اللہ نے ایک طرف کیا اور پھر اپنی ذات کو وہاں سے ہٹا کر یوں بات کی۔ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم مجھے تیرے رب کی قسم، یہ نہیں اپنی قسم۔ کتنی محبت کی بات ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، انہیں مؤمن بننے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا۔ کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے ذاتی معاملات میں، اپنے ذاتی انتظامات و انصرام میں آپ سے فیصلہ کرا کر آپ کو جج، جسٹس اور قاضی نہ مانے۔ وہ مانیں گے، فیصلہ آپ سے لیں گے تو مؤمن بننے کا سرٹیفکیٹ ہم انہیں دے رہے ہیں، اور اگر وہ آپ سے فیصلہ نہیں لیتے یہ مؤمن بننے کا حق نہیں رکھتے۔ اچھا چلو فیصلہ نبوی ہو گیا، چپ تو ہو گئے کہ اوپر اوپر سے مان گئے، اندر سے بھی ماننا ہے، دل بھی تسلیم کرے، تو قرآن کہتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجن، اس پر تنوین تنکیر موجود ہے، مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے ان کے دل میں حرجن، الحرج نہیں ہے کہ پراپر ناؤن جسے آپ معرفہ کہتے ہیں، نہیں، نکرہ کی بات کی ہے، حرجن، کوئی ایک دل میں خیال آ گیا نبی کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے تو میں انہیں مؤمن نہیں مانتا، یہ اللہ کا اعلان۔ حرجن مما قضیت ویسلموا تسلیما، جو آپ نے فیصلہ کیا انہیں ماننا چاہیے جیسے ماننے کا حق ہو۔ اور آپ علم نحو میں پڑھ چکے ہو ویسلموا تسلیما، یہ کون سا مفعول ہے؟ مفعول مطلق، رائٹ، ویسلموا تسلیما، ضربت ضربا، ہاں، قلت قولا، اکرمت اکراما، یہ مفعول مطلق ہے، ویسلموا تسلیما۔ کتنا کھول کے قرآن مسئلے کو بتا رہا ہے۔ تو رسالت مآب علیہ السلام کی بات اس حد تک، کیوں؟ آیت نمبر 69 ایک کم 70 سورۃ النساء میں رب نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
وحسن اولئک رفیقا، فرمایا 4 طبقے ان سے یاری رکھو، 4 قسم کے لوگ ان سے دوستی رکھو. وہ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ترجمہ کرنا سیکھیں. من النبیین نبوت، والصدیقین صحابہ، والشہداء شہید، والصالحین اولیاء. ان کا راستہ کون سا ہے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. آپ علم نحو میں پڑھ چکے ہیں، کفال مدح ہوتے ہیں، کفال ذم ہوتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ حسنہ اور نعمہ یہ کیا ہے؟ اور بئسا اور ساء یہ کیا ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ان کی یاری بہت پیاری ہے، ان کی یاری کی تعریف کر رہا ہوں، ان کی دوستی کی تعریف و توصیف کر رہا ہوں کہ ان سے یاری رکھو، نبوت سے، صحابہ سے، شہداء سے، اولیاء سے. اسی لیے پیغمبر کے فیصلے کی اہمیت اتنی ہے. 9ویں نمبر پر قرآن کریم سے احادیث نبویہ کی حجیت ہونے کی دلیل چاہیے تو آپ آئیے سورۃ الحشر سورت نمبر 59 آیت نمبر 7، 7ویں نمبر کی آیت اٹھائیے. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. نبوت جو دے اسے لے لو، جس سے پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ. بس فیصلہ. اور یہاں ما آتاکم آپ نہ پڑھ چکے ہیں، یہ ما مطلق ہے، یہ ما مقید نہیں ہے، یہ ما مطلق ہے. ما آتاکم الرسول، نبی جو حکم دے دے تم نے ماننا ہو. اس پہ عقل کے گھوڑے تو بڑے اچھی چیز ہے، عقل کے گدے نہیں دوڑانے، عقل کے خچر نہیں دوڑانے، عقل کی بلیاں نہیں دوڑانے، عقل کے 4 ٹانگوں والے جانور آپ نے نہیں دوڑانے. نبوت کا فیصلہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، لینا ہوگا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے رکنا ہوگا. دسویں نمبر پر قرآن کریم کی شہادت، قرآن کریم کی گواہی، قرآن کریم کی دلیل نے جو رسالت مآب کی حدیث کی حجیت، ویلیو، مرتبہ، حیثیت، رتبہ، مقام اور اہمیت بتا رہی ہے تو آپ اٹھائیے سورت نمبر 33 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 21. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. قیامت کو ماننے والے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اچھا ذکر اللہ کا کرتے ہو زیادہ، تو تمہیں نبوت کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنانا ہو. تو رب کریم نے فیصلہ کر دی تو ہمیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو تسلیم کرنا. اور جہاں رسول کی بات ہو، یہاں اللہ کا جملہ بھی نہیں آیا، فی رسول اللہ، فی اللہ و فی رسول اللہ، یوں نہیں ہے، اللہ کی بات نہیں ہے یہاں مطلق رسول کی بات ہے کہ اگر حضور فرما دیں، حضور کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ماننا ہوگا. تو جس کو رسالت مآب فرما دیں ماننا ہے، اس پر دلیل نہیں لینی. 11ویں نمبر پہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی، حضور کی حدیث کی اہمیت دیکھنی ہو تو سورۃ نساء کا آیت نمبر 15 کا حصہ اٹھائیے. رب کریم نے فیصلہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت واضح ہو جانے کے بعد کوئی رسول اللہ کی مخالفت کرے اور مؤمنین کے طریقے سے ہٹ کے اپنی راہ اپنائے، یعنی اجماع صحابہ سے بھی ہٹ جائے، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسے ہم وہ دیں گے جو چاہے گا، یعنی دنیا میں توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. وَنُصْلِهِ جہنم، آخرت میں جہنم ملے گی. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آپ اس پر حضرت شیخ الہند کی شرح کو دیکھ لینا تفسیر عثمانی سے کہ حضرت شیخ الہند نے اس پر حاشیہ کیا دیا. میرے دوستو، یہ نبوت کی بات کو عملی زندگی میں ہمیں سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے. اور 12ویں نمبر پہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اہمیت پر قرآن کریم جو دلیل لاتا ہے، یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 157 نمبر کی، 3 کم 160 سورۃ اعراف سورت نمبر 7 ہے. یہ بتا رہی ہے
الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ کی آیت اٹھائیں تو رب کریم نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی فرمائی ہے کہ جو یہود اور نصارہ نے غلط کام کر کے اپنے لیے حرام قرار دلوا دیے تھے حلال چیزیں، حضور پاک کی زبان پر رب کریم نے وہ مسائل جاری فرمائے کہ حلال ہونا حلال بتا دیا، حرام ہونے کا حرام بتا دیا۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحاً ایک ایک بات کو سمجھایا، سنایا، بتلایا جا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اہمیت اتنی دیں، اتنی حجیت اور اتھارٹی سمجھیں جو یہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، یہ ہمارے اکابرین کی بات کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اپنے استاد ذی المکرم جس کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے حجت اللہ فی الارض کہوں، محقق علی الاطلاق علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، یہ میں ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں۔ آثار الحدیث جلد اول، یہ آپ کی خدمت میں ہے، صفحہ نمبر 283 سے صفحہ نمبر 200 غالباً 312 تک، یہ غالباً اور نہیں تو کم از کم کوئی 30 کے لگ بھگ صفحات بنتے ہیں، 30-35 یہ صفحات میں نے آپ کی خدمت میں 12 دلیلیں استاد ذی المکرم علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب سے پیش کی۔ یہ سیالکوٹ کے رہنے والے ہیں، انگلینڈ میں ان کی قبر ہے، وفات ان کی پچھلے سال ہے۔ علامہ خالد محمود، کسی نے کیا خوب کہا کہ سیالکوٹ کی دھرتی نے 2 علامے پیدا کیے اور دونوں نے دنیا میں اپنا نام کا ڈنکا بجوا کے رکھ دیا، ایک کو علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک کو علامہ خالد محمود کہتے ہیں۔ وہ اشعار کی دنیا میں آیا تو دنیا والے دیکھتے رہ گئے، اقبال اقبال رہا، اور یہ دلائل کی دنیا میں آیا، دنیا والے دیکھتے رہے، خالد محمود ایک علمی آفتاب بن کے آفتاب نبوت سے روشنی لے کر اس دنیا کے علم کے راستے میں چمکتا رہا۔ الہامی گفتگو ان کا انداز تھا۔ میری دعا ہے رب کریم ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ مورخ اسلام، شہید ناموس صحابہ، حضرت مولانا علامہ ضیاء الرحمن فاروقی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ میں علامہ فاروقی رحمہ اللہ کا جملہ پیش کر رہا ہوں، ارشاد فرماتے تھے آثار الحدیث کی 2 جلدیں جو علامہ خالد محمود نے لکھ چھوڑی ہیں، یہ بڑی بڑی لائبریریوں پر بھاری ہے، بڑی بڑی لائبریریوں پر۔ یہ میں نے ان میں صرف ایک ٹاپک آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ جلد اول کے عنوان لفظ حدیث، تاریخ حدیث، موضوع حدیث، ضرورت حدیث، مقام حدیث، اخبار حدیث، قرآن الحدیث، حجیت حدیث، حفاظت حدیث، تدوین حدیث، رجال حدیث، روافظ العلم حدیث، اسلوب الحدیث، امثال حدیث، غریب الحدیث، یہ جلد اول۔ یہ صرف ان عناوین پر یہ اتنے عنوانات ہیں، یہ علامہ صاحب نے اس پر گفتگو کی، یہ جلد اول ہے صرف۔ آپ اس کی جلد 2 اٹھائیں اور عناوین کا آپ مطالعہ کرتے جائیں، اپنے اکابر کو پڑھ کر آپ آگے چلیں گے تو بات بنے گی۔ اپنے اکابرین جنہوں نے محنتیں کی ہیں، آپ ان کے راستے سے ہٹ کے کریں گے تو میں ہر اس بندے کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہوں جو اکابرین کے راستے سے ہٹ کے چلتا ہے کہ فسوف ترا اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، ابھی غبار ہے، ان قریب غبار چھٹے گا تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ تم گھوڑے پہ سواری کر رہے تھے یا گدھے پہ سواری کر رہے تھے۔ اس لیے اپنے اکابر کو پڑھیے، اپنے اکابر کے ساتھ رہیے، علمی دنیا میں آپ طوفان بن جائیں گے۔ لوگ چھپاتے ہیں، میں اکابرین کے علوم کا ناقلوں میں چھپاتا نہیں ہوں۔ میں ابھی یہ کتاب کو بند کرتا اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ آپ میں سے ایک بندہ پوچھتا استاد جی آپ نے کس کتاب؟ بس یار بہت سی کتابیں تھیں۔ آپ بھی کہیں گے واہ استاد کے پاس بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ فائدہ اس جھوٹی تعریف کا، چراغ سے چراغ جلتا ہے، جو پڑھ رہے ہو وہ اگلے کو بتا دو، سمجھا دو، سنا دو، اس کو لکھوا دو، تاکہ ہر بندہ دلیل کی دنیا میں یوں ایک ایٹم بم بن کے دنیا میں جائے۔ تو دلیل کی دنیا میں چلنا چاہیے، چلیں گے نا؟ میں نے یہ جان بوجھ کر کتاب دکھائی ہے، اس کو خریدیں اور اپنے پاس رکھیں، اور خالی اپنے پاس نہ رکھیں، اس کو پڑھیں، ایسے پڑھیں گھول کے اس کو پی لیں۔ گھول کے پینے کا یہ معنی نہیں ہے روزانہ ایک صفحہ ڈالو، اس میں پانی کو ڈالو آپ پی جاؤ۔ میں نے ایک بندے سے کہا لیمو پیا کرو، اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ لیمو اٹھاتا، پانی میں ڈالتا، پانی پی جاتا، لیمو پھینک دیتا، نہ اس کو کاٹتا نہ اس کو نچوڑتا۔
تو آپ ایسے لیمو پیتے رہیں تو کام نہیں بنے گا بھائی، اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ کسی آدمی کا نام لکھ کے کہا کہ اس نے اپنی کتابوں میں صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے، ایسے ملعون شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ آپ نے جو کہہ دیا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، وہ ہے ہی ملعون، اس کے بارے میں اور کیا کہیں گے؟ اگر کسی آدمی نے گستاخ رسول کو رہا کیا ہے، ملک سے اس حکمران نے دوسرے ملک بھیج دیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، آپ اب بھی مجھ سے حکم پوچھنے کے چکر میں ہیں۔ استاد جی آپ کا بیان سنا جس میں آپ فرما رہے تھے مطلقاً کافر ہے، نہیں جی وہ شیعہ فلاں ہے، تو بھائیو جو صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے وہ کل بھی بے ایمان تھا، وہ آج بھی بے ایمان۔ حدیث قدسی اور قرآن کریم کے درمیان فرق کیا ہے آپ ذرا فرما دیں۔ حدیث قدسی کو ہم قرآن پاک کے طور پہ نہیں لکھ سکتے، جبکہ قرآن کو بطور تلاوت لکھا جا سکتا ہے۔ حدیث قدسی کی سند ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کی سند نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی کی سند اگر ضعیف ہو جائے تو وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے، قرآن کریم کی آیت ضعیف نہیں کہلاتی۔ حدیث قدسی کی نماز میں بطور تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، قرآن کریم کی نماز میں بطور تلاوت کرنا جائز ہے۔ اس طرح کئی فرق ہیں، اصول تفسیر ہمارے استاد جی کی فائل موجود ہے، آپ اس سے فرقوں کو مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ منکرین حدیث کا کیا حکم ہے؟ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ویلیو نہ دے، اہمیت نہ دے، حضور کی حدیث کا انکار کر دے، ہم اس کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، اس کا کوئی ایمان شمان نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اکابرین علماء دیوبند کو فرقہ اور فتنہ کہے اور کہ میں صرف مسلمان ہوں تو بتائیں وہ کیا ہے؟ ایک آدمی پاکستان کو گالیاں دے اور دنیا کے ممالک کو گالیاں دے، وہ کہے میں کسی ملک کا نہیں ہوں، بس میں صرف اس دنیا کا انسان ہوں، بتائیں کوئی مانے گا؟ ہاں ہم کہیں گے جس ملک کی نیشنلٹی ہے بات کر۔ تو بھائی دین اسلام کی تشریح میں بھی 4 چیزیں ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ رسول اللہ کی سنت کی تشریح ہے۔ ان میں کسی ایک کے ساتھ رہ کر آپ خود کو اہل حق شمار کروا سکتے ہیں، اس سے ہٹیں گے تو پھر اپنا فیصلہ شریعت میں آپ کے لیے موجود ہے، آپ کو مذہبی طور پہ کوئی مسلمان صحیح العقیدہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے فرمایا ذرا برابر بھی دل میں خیال آ گیا نبی کی بات صحیح نہیں تو مومن نہیں ہے۔ کیا حرف دل میں خیال آنے سے بندہ مومن نہیں رہتا؟ ذرا میں دل میں خیال آ گیا کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کے دل میں خیال آیا حضور نے فیصلہ غلط کیا، میں نہیں مانتا، میں اوپر سے مانتا ہوں، تو یہ آدمی دل میں جو خیال لے کر بیٹھا ہوا ہے، خالی خیال تھوڑی آیا، یہ تو نظریہ بنا کے بیٹھا ہے۔ دل میں خیال آنے کا مطلب یہ حضور نے فیصلہ حق کیا اور تم دل میں کہتے رہو نہیں جھوٹ کیا، نعوذ باللہ جھوٹ کیا، تم مومن کہاں ہو پھر؟ تو دل سے ماننا پڑے گا۔ ایمان کی تفصیل کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے تسلیم کرنا پڑے گا۔ آپ چھوڑیں گے تو پھر اپنا حشر بندہ خود دیکھ لے۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی کل کے سبق میں کوشش کروں گا کہ عقیدہ آخرت، عقیدہ حیات النبی پر تقریباً 100 سوالات میں حل کروں آپ کی خدمت میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال لکھنا چاہیں تو آپ ڈٹ کے لکھنا، 100 نہیں ہم 200 بھی پورا کر کے جائیں گے، نو ایشو نو پرابلم آن دس میٹر، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں ان سوالات کو حل کروں گا۔ کل انشاءاللہ پہلا ٹائم بیٹھیں گے اس پر۔ جزاکم اللہ تعالی۔